اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، آپ کا میزبان، آپ کو پروگرام پگار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام پگار میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالات اور آپ کے بھیجے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے آج کے کون سے سوالات اور خواب ہم تک پہنچے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں واجد علی صاحب نے ناروال سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اگلے 2 ماہ میں میری شادی ہونا قرار پائی ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزاروں اور اس سے صحیح طور پر فیض یاب بھی ہو جاؤں۔ اس لیے کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتا دیں جس کے کرنے سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بیٹے نے جو سوال پوچھا ہے اور اپنی سب سے پہلے تو انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک گھڑیاں ان کی زندگی میں قریب آ رہی ہیں جو یقیناً ہر نوجوان بیٹی اور بیٹے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بلکہ زندگی کی ایک اعتبار سے معراج ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 بنیادی مقاصد جو ہیں وہ نکاح کے، شادی کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے کہ انسان کو قلب و نظر کی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، شرم و حیا پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا اس کا مقصد ہے کہ الفت اور محبت کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، دو جو ہے وہ میاں بیوی کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے، 2 خاندان ملتے ہیں، ایک ساس اماں سسر آ جاتے ہیں، پھر ادھر سے جیٹھ جٹھانیوں کے ساتھ پھر کوئی دیور بنتا ہے، کوئی پھر آگے نانی کو نانا کو دادی دادا، اور 2 خاندانوں کے ملاپ سے ایک محبت اور اخوت کی فضا جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ توار سے نسل کا سلسلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ اولاد عطا کرتا ہے، وہ انسان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اور معاشرے میں ایک نیک نامی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلکہ قرآن پاک میں یہ دعا سکھائی، ہمارا یہ بیٹا بھی پڑھے اس کو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں آل اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا اور ہمیں متقین کا امام بنانا، یعنی ہمیں نیک پاکیزہ صالح اولاد عطا فرمانا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ مبارک چیز ہے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے یہی ہے کہ ایک تو ان مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے کہ انسان شرم و حیا اور عفت قلب و نظر حاصل کرے، پھر جو ہے وہ بیوی سے سچی محبت، اگر بیوی ہے تو شوہر سے سچی محبت کرے، جس طرح اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے اسی طرح اپنے ساس سسر کا احترام کرے، جس طرح اپنے بہن بھائیوں کی دلجوئی کرتا ہے اپنی بیوی کے بہن بھائیوں کی بھی دلجوئی کرے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہنہ لباس اللہ وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ جب ہم ان کے حقوق اچھی طرح ادا کریں گے، نان و نفقہ دیں گے، بلکہ بزرگ کہتے ہیں کہ عورت کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس نے بناؤ سنگار کیا تعریف کریں، کھانا پکایا تعریف کریں، چائے دیے تعریف، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، دوسرا اس تعریف کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو سکے تو کوئی کیش وغیرہ بھی دیا جائے۔ تو دوسری کمزوری ہوتی ہے کہ وہ زیورات کو یا پیسے دینے کو پسند کرتی ہے، تو ماں باپ سے علیحدہ بھی جو ہے خاموشی سے بھی بیوی کا جو ہے وہ نان و نفقہ دیا جائے، کوئی کیش، کوئی بچہ ہوا ہے، کوئی اس کی تقریب آ گئی، کوئی سالگرہ ہے یا شادی کی اینیورسری ہے تو کوئی گولڈ کا گفٹ اپنی توفیق کے مطابق کوئی گفٹ دے دے، کوئی پرفیوم دے دیا یا کوئی اور ایسی شے جو ہے۔ اور اسی طرح عید شبرات کے موقع پہ جس طرح اپنے ماں باپ کو ہم کپڑے دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، محبتیں پیش کرتے ہیں، اسی طرح بیوی کے ماں باپ، بہن بھائی اور ان کے جو عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ بھی دلجوئی کی جائے،
تحادو تحابو، سرکار نے فرمایا ہدیے دیا کرو، ممتیں بڑھتی ہیں، شوہر بیوی کو دو، بیوی شوہر کو دے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جو ہے وہ محبتوں کا تبادلہ ہوتا رہے تو انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی واجد علی صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بہتر طریقے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے میں بہترین شادی کا راز چھپا ہوا ہے۔ آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین زندگی آپ کی منتظر ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں بھیجا ہے شاہد علی خان صاحب نے نیو کراچی سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مبارک راتوں میں ہمیں کیا وظائف و اوراد پڑھنے چاہیے، پلیز ہمیں اسے آگاہ کر دیجیے۔ ہمارے بزرگ تو ویسے محبت سے فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک دفعہ عرض کی حضور یہ ماہ رمضان جو گزرا ہے اس میں بھلا کون سی لیلۃ القدر تھی؟ تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہ بیٹا جو اللہ والی ہوتے ہیں ان کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ہر دن روز عید ہوتا ہے۔ اللہ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں راتیں اللہ کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ اللہ تو بندہ مومن جو ہے تو اس کا مین فلسفہ تو سچی توبہ ہے۔ کوئی مبارک گھڑی مل جائے، دل میں رکت آ جائے، دل میں نرمی پیدا ہو، یا خانہ کعبہ گیا ہے یا مسجد نبوی شریف میں، یا کوئی مبارک دن ہے یا کوئی مبارک رات ہے، چاہے لیلۃ القدر ہو، شب معراج ہو، شب برات ہو، شب عید الفطر ہو، شب عید الاضحیٰ ہو یا شب حج بیت اللہ ہو، تو ان مبارک گھڑیوں میں انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا غفور یا غفور یا غفور، یعنی بخشش طلب کرے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پھر اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز ہے وہ ریگولر پڑھے، اس رات اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ تہجد کے نوافل ادا کرے۔ توبہ کے نوافل ہوتے ہیں، تحیت الوضو کے ہیں، تحیت المسجد کے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں۔ اگر موقع زیادہ ہے تو سورہ یاسین پڑھے، سورہ ملک ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، سورۃ الرحمن ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ درود شریف ہے، کلمہ طیبہ شریف ہے، استغفار ہے، آیت کریمہ ہے، یا کوئی مبارک دعا جو زبان پہ جاری ہو، تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جو دعائیں ذہن میں آتی ہیں وہ پڑھی جائے اور زیادہ سجدوں والی عبادت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین تحفہ جو ہے وہ سجدہ ہے، اور بندگی کی معراج بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ پھر ایک اور بہت بڑا اس میں عمل ہے دعا کا، الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعا کی جائے، اور جتنی دعائیں یاد ہیں وہ ساری کریں، جو یاد نہیں ہیں اپنی زبان میں، اردو ہے، انگریزی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر زبان جانتا ہے، وہ تو دل میں جو خیال انسان سے گزرتا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ صحابہ نے عرض کی نا حضور ہمیں فرمائے کہ ہم اللہ سے مانگے تو کس طرح مانگے، کس وقت مانگے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ قرآن میں وہ مکالمہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتاؤ میں تو قریب ہوں تمہارے، تم کبھی اکیلے نہیں کہ دوسرا میں ہوں، تم 2 نہیں کہ تیسرا میں ہوں، تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، جب بھی وہ دعا کرے بس چاہیے مجھ سے مانگتے رہو، میں دیتا رہوں گا، ایمان رکھو کہ میں نہیں دینا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ جی شاہد علی خان صاحب، سب سے بڑی چیز جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہے اللہ سے مانگنا، اپنے دل میں خلوص رکھتے ہوئے، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہی دینے والی ذات ہے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اس سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ ناظرین آپ پہ وقت ہوا ہے ہمارے آج کے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ خواب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو ہمارا آج کا پہلا خواب جو ٹیم نے چنا ہے وہ ہمیں سلطان کا کھو راولپنڈی سے نور فاطمہ صاحبہ نے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں سورج گرہن دیکھا ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے
جلد از جلد تعبیر جاننے کے خواہاں ہوں، نیز اگر کوئی بری نشانی ہے تو اس کا تدارک کیا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، جو مباح اوقات میں خواب آتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، تو اس کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی بشارت ہے تو مزید اظہار تشکر کیا جائے. والا ان شکرتم لازیدنکم. اور اگر اس میں کوئی کفران نعمت ہوا ہے تو وہ بھی قرآن پاک میں کہ اگر تم والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ. تو اگر تم شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں سخت پھر عذاب دینے والا بھی ہوں. تو اگر کوئی مستقبل کی خوشخبری ہے تب بھی، اگر کوئی اس کے اندر اللہ کی طرف سے نیکی ہدایت کے لیے رہنمائی ہے تب بھی، اگر کوئی دیگر جو ہے وہ کوئی پیغام ہے تو اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. بے شک. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی پیغام ہے. سورج گرہن جو ہے یا سورج کو کالا دیکھنا، یہ قحط کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی، ناراضگی کی اور آفات و بلیات کی طرف اشارہ ہے. اور اگر مطلق سورج دیکھا جائے خواب میں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، نیکی ہے، بزرگی ہے اور نیک فرزند ملنے کی علامت ہے. اور اگر دیکھے کہ سورج جو ہے وہ تو گھر کی طرف آ رہا ہے تو مطلب بہت اللہ کی کرم نوازی یا کوئی بزرگی یا کوئی عہدہ یا کوئی اقتدار یا کوئی دنیاوی مال، کوئی اسباب جو ہے وہ خود چل کے جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ سے. بہت بڑی کوئی نعمت جو ہے وہ انسان کو میسر آنے والی ہے. تو نبی علیہ السلام بھی جب چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، دعا فرماتے. جب چاند نظر آتا تب بھی کہتے کہ اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا بنا، اور اے چاند وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے. یعنی جس نے مجھے تخلیق کیا اس نے تجھے تخلیق کیا. تو جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، دعائیں کرتے. بلکہ نماز کسوف اور نماز خسوف جو ہے نا وہ بھی پڑھی جاتی ہے. سورج گرہن، چاند گرہن جب تک وہ روشن نہیں ہو جاتا اتنی دیر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کیے جائے، تلاوت کی جائے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھا جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اور دعا کیجئے کہ اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اور جو اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو بھی زبان اردو ہے، انگریزی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے. الغرض ایسی آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کی جائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ کیوں کسی کو ہلاک کرے گا جب کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ سے انسان استغفار کرتا رہتا ہے، مناجات کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا اور اس کی رہائی کا اور اس کی بچت کا اور بریت کا کوئی نہ کوئی راستہ کھولتا رہتا ہے. یہ اس کا وعدہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی تم دعا مانگو گے تو میں تمہیں کچھ نہ کچھ دوں گا. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. انسان کے اوپر جو ہے وہ آزمائش آ جاتی ہے، انسان کے ذاتی عمل کی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی حالات ایسے پیدا ہو سکتے ہیں. ایسے تو ہر غلطی کو اپنی ہی طرح منسوب کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی. آدم علیہ السلام نے بھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یونس علیہ السلام نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو
اللہ کے بارگاہ میں استغفار کی جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی نور فاطمہ صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سورج گرہن کا دکھنا جو ہے یہ کسی آزمائش کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کا تدارک کرے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا جو خواب ہے وہ ہمیں سکینہ نصیر صاحبہ نے جنڈ اٹک سے بھیجا ہے۔ کہتی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اپنا خواب پیش کرتی ہیں کہ جناب میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانا اور بننا سنورنا دیکھا ہے، یہ کیسا ہے؟ کیا خود کو عروسی لباس میں دیکھنا بہتر خواب ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے کہ خوابوں کی تعبیریں سچ ہونا ممکن ہوتی ہیں کیا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے خواب بہرحال خواب ہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ غالباً 43واں حصہ جو ہے وہ نبوت کے فیضان میں ایک سچی خوابیں آنا بھی ہے۔ تو سچی خواب اللہ کی طرف سے ہمارے بزرگوں نے، حضرت امام جعفر صادق کی بہت زیادہ رہنمائی ہے، حضرت محمد بن ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کی، اور دیگر علامہ ابن خلدون کی، ابن حزم کی، انہوں نے تفصیل سے قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن میں بھی بہت سی خوابوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ خواب کی تعبیر کی وجہ سے زندان زویرہ سے انہیں رہائی ملی، اور 2 قیدیوں کو صحیح جو خواب ہے اس کی تعبیر بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اب آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے بیت رضوان، تو آپ کو وہ خواب جو ہے وہ آئی، اور دیگر بھی مواقع پہ بہت ساری حدیث کے اندر صحابہ کی اہل بیت طہار کے ظہور کے خوابوں کا ذکر ہے، تو اس میں پیغام اور رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر کچھ خوابیں بے معنی بھی ہوتی ہیں، جس طرح ایک بندہ جس پیشے سے وابستہ ہے اور خواب میں کوئی گاہک آ گیا، وہ جوتا گانٹھ رہا ہے یا کپڑا اس کو ماپ کے دے رہا ہے، یا وہ ٹیلر ہے تو کپڑے سی رہا ہے، تو وہ عام طور پہ اس کی کوئی اس درجے کی سنجیدگی نہیں ہوتی اس کے اندر، یا کوئی ایسی بری خوابیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل بھی واجب ہو جائے شیطان کی طرف سے، تو فرمایا کہ اٹھتے ہی بائیں طرف منہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 دفعہ پڑھیں، اور تھو 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 3 دفعہ تھتکار دیں، اور پھر اس خواب کو یاد ہی نہ کریں، کسی سے بیان ہی نہ کریں، اور ادھر دھیان نہ کریں، تو وہ اثرات بد جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جیسے بندے ذبح ہو رہے ہیں، گوشت کاٹے جا رہے ہیں، عجیب سی کیفیات ہوتی ہیں، یا کتے بھونک رہے ہیں ہر طرف جو ہے۔ تو باقی خواب میں رہنمائی ہے۔ یہ مہندی لگنا یہ بہت اچھی علامت ہے، یہ خوشی کی علامت ہے کہ اللہ بہت ساری خوشی عنایت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہاتھوں میں مہندی لگی ہو تو یہ بھی مبارک ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جس امر خیر میں وہ مصروف ہے اس میں مزید برکت ہے۔ اگر پاؤں کو مہندی لگی ہوئی دیکھی جائے یا لگائی جائے تو کوئی بیماری ہے ظاہری یا خفیہ، وہ اللہ نے اپنے کرم سے دور کر دی۔ باقی عروسی لباس پہننا جو ہے یا عروسی لباس میں دیکھنا یہ مباح کام ہے، مبارک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وہ شادی کا ایام قریب آ رہے ہیں، بعض کی منگنی ہوئی ہوتی ہے یا ڈیٹ رکھ دی جاتی ہے، وہ جن لوگوں نے باہر کے ملک جانا ہو تو جہازوں پہ روز ہی اڑتے رہتے ہیں، تو قدرتی انسان کی جو سوچ اس پہ غالب ہوتی ہے، تو وہ پھر خواب میں مختلف اس کے حیتیں بن کے نا وہ انسان کو نظر آتی ہے، جیسے کہتے ہیں حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی سکینہ نصیر صاحبہ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کے لیے مبارک ہو، شاید اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک بہترین ہم سفر جو ہے اس کو لانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو ایک بہتر زندگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ کو اس پہ مبارک ہو۔